السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم ایک عظیم المرتبت ہستی کی سیرت طیبہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوں تو تاریخ اسلام میں ایک سے بڑھ کر ایک ہستیاں، خواتین، مردوں میں شہسوار، جانباز، جرنیل، سالار، اور خواتین میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک جانثار موجود ہے۔ تاریخ اسلام کے سنہرے ابواب میں ان تمام اونچی اونچی ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ۔ آپ نہایت ہی اونچے کردار کی حامل خاتون تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ یہ انصاریہ تھیں۔ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں بدر کا معرکہ کارزار گرم ہوا تھا۔ کفر اور اسلام کے درمیان اس جنگ کو ایک فیصلہ کن موڑ کی حیثیت حاصل تھی۔ اس میں جہاں مسلمان مردوں نے شرکت کی اور نہایت ہی بہادری و جانبازی اور جانفروشی سے کفر کے مقابلے میں داد شجاعت دی، وہاں مسلمان عورتیں بھی خاصی تعداد میں شریک ہوئی تھیں۔ بعض مسلمان خواتین کی خدمات اس سلسلے میں تاریخ اسلام کے ایک زرعی باب کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ جنگ بدر میں عورتیں اتنی زیادہ تعداد میں شامل ہوئی تھیں کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید شرکت سے انکار کر دیا تھا اور حکم جاری فرما دیا تھا کہ جنگ میں عورتوں کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اب انہیں ساتھ لے جانے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایک گھر پر رہ کر ہی خدمات انجام دیں۔ جن خواتین کو جنگ بدر میں حاضری سے روک دیا گیا تھا ان میں حضرت سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ ان کو جنگ میں حاضری کا بے حد شوق تھا اور چاہتی تھی کہ ہر قیمت پر انہیں شرکت جہاد کی اجازت دے دی جائے۔ ان کے دل میں شوق شہادت اور جذبہ خدمت مجاہدین انتہائی راسخ تھا۔ چنانچہ بدر کے لیے نفیر عام کا اعلان ہوا تو سیدہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور ملتجی ہوئی کہ مجھے شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن ان کے جانے سے پیشتر ہی اتنی عورتیں تیار ہو چکی تھیں کہ اب ان کے لیے جانے کی کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گھر پر ہی رہو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ہر حال میں شریک جہاد ہونا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان یہ پہلا معرکہ ہے اور اس کی حیثیت ایک فیصلہ کن جنگ کی ہے۔ میں کسی صورت میں بھی اس میں شرکت سے محروم نہیں رہنا چاہتی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اب مزید اصرار بڑھا اور شرکت جہاد کے لیے وجہ جواز پیدا کرنے کی غرض سے اپنی قابلیت بتانا شروع کی۔ کہا، یا رسول اللہ، میں زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، مریضوں کی خدمت اور تیمارداری کروں گی، مجاہدین کو پانی پلاؤں گی، غازیوں کو میدان جنگ میں اسلحہ اٹھا اٹھا کر دوں گی، شہداء کی تکفین و تدفین میں مدد کروں گی، جو لوگ زیادہ مجروح ہوں گے انہیں کیمپوں اور اس سے بھی بڑھ کر مدینہ منورہ میں پہنچانے کی خدمت سر انجام دوں گی۔ لیکن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم رضامند نہ ہوئے۔ اس کے بعد نہایت ہی لجاجت سے گویا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے درجہ شہادت پر فائز ہونے کی انتہائی تمنا ہے، براہ کرم آپ مجھے شہادت کے لیے موقع فراہم کیجیے اور جنگ میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گھر میں رہو، اللہ تمہاری یہ تمنا پوری کرے گا اور تم ضرور ہی شہادت پاؤ گے۔
بہرحال انہیں جنگ بدر میں جانے کی اجازت نہ ملی، مگر مرتبہ شہادت پر بہرحال فائز ہو گئی۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کی تعلیم سے بہرہ مند تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر کی عورتوں کا امام بنا دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عورتوں کا ایک مؤذن بھی مقرر تھا۔ مؤذن اذان دیتا تھا اور حضرت سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا امامت کرتی تھی۔ یہ سلسلہ عرصے تک جاری رہا۔ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام اور لونڈی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، مگر ان غلام اور لونڈی دونوں نے اس وعدے کو کافی نہ سمجھا اور بغاوت پر اتر آئے، اور سیدہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت سے قبل ہی آزادی حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے دل سے انسانیت رخصت ہو گئی اور بہیمیت نے بسیرا کر لیا، اور ایک رات ان کی گردن میں چادر ڈال کر اس نیک سیرت اور پارسا بلند کردار خاتون کی زندگی کا خاتمہ کر دیا اور خود بھاگ گئے۔ یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت کا واقعہ ہے۔ سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں روزانہ ان کی قرأت قرآن کی آواز پڑتی تھی۔ جس رات انہیں شہید کیا گیا، اس کی صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکان کے آگے سے گزرے تو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی نہ دی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، آج کیا بات ہے؟ خالہ ام ورقہ کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ مکان کے ایک کونے میں مردہ حالت میں چادر میں لپٹی ہوئی پڑی ہے۔ افسوس کیا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تم شہید ہوگی۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو اس حادثے کی اطلاع دی، اور ساتھ ہی اس لونڈی اور غلام کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ دونوں پہلے اشخاص ہیں جنہیں اسلام کے بعد مدینہ منورہ میں سولی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ کو شہیدہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی شہادت کے بعد فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہیدہ قرار دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ آؤ شہیدہ کے گھر چلے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی خوش بختی اور اعزاز کی بات ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر سی سیرت طیبہ کا روشن باب سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ شہیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، لہٰذا امید کروں گا کہ آپ کو پسند آئے ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں۔